الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، پچھلے ہفتے جس گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو جوڑوں سے پیدا کیا، اور کائنات میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ تو انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تو انسانوں کے بھی جوڑے بنائے۔ پچھلے ہفتے میں نے یہ بات کہی تھی کہ سب سے بلند تر مقام اگر دیکھا جائے تو ماں کا ہے، اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی۔ اس کے بعد بیٹی کا ہے جسے اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ اس کے بعد بیوی کا ہے جسے اللہ نے دلی قربت عطا کی، اور اس کے بعد بہن کا ہے۔ اور عام طور پر ان رشتوں میں پہلے جو تین رشتے ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ان میں جسے نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ہے بہن۔ اور پچھلے ہفتے اسی پر گفتگو کرتے ہوئے بہنوں کا وراثت میں جو حصہ ہوتا ہے وہ حصہ ہر حال میں انہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس دنیا کا، اس نظام میں مال کو، سرمائے کو بڑی حیثیت عطا کی۔ سماج اور معاشرے میں باوقار زندگی گزارنے کے لیے اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے مال کی حیثیت ایسی ہے جیسے بدن میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے نکاح کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اور استطاعت عطا فرمائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دینا چاہتا ہے، حقوق ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن مال نہیں ہوتا، استطاعت نہیں ہوتی تو آدمی دے نہیں سکتا، دے نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو توفیق کے ساتھ استطاعت بھی مانگے۔ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو لوگ اس کو صحت یابی کی دعا دیتے کہ اللہ تعالیٰ تجھے صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بزرگوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری جان اور مال میں بھی برکت دے، یعنی صحت کے ساتھ جان اور مال میں برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور دینی چاہیے۔ تو بہن کا حق ادا کرنے میں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے۔ بہن اگر حصہ نہ مانگے تو معاملہ چلتا رہتا ہے، جس دن حصہ مانگ لے اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے آج کے بعد آنا نہیں۔ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، لے دے کے ایک بھائی تھا یا اور بھائی تھے، انہوں نے منع کر دیا اب آنا نہیں، تو میکے سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے میکے سے رشتے کا ٹوٹ جانا بہن کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے اندر سے دل کا ٹوٹ جانا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا بے بس، بڑا بے کس سمجھتی ہے کہ کیا ہو گیا۔ اسی ڈر اور اندیشے کی وجہ سے بہنیں حصہ نہیں مانگتی کہ آج حصہ مانگیں گے بھائی لوگ بول دیں گے گھر آنا نہیں، بھاوج کہہ دے گی، بھابھی کہہ دے گی آنا نہیں۔ یہ اندیشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہنیں خاموشی کے ساتھ
غربت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں زندگی گزار دیتی. تو پچھلے جو 3 رشتے ہیں ماں، بیٹی اور بیوی کا، کہیں نہ کہیں ان کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیوی کو جو مقام عطا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو توضیحات اور تشریحات ہمیں عطا کی ہے، اور یہ فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مشترکہ سنت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا. حضرت آدم پہلے انسان تھے. اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا، روح پھونکی تھی. حضرت آدم نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے عرش پر نظر پڑی، جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ لکھا ہوا تھا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وقت اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ وہ شخصیت جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھ رکھا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، سمجھ لیا تھا. اور یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فخر کی بات تھی. آپ پہلے انسان تھے، بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا. اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا. اور جنت کے متعلق آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا تصور گزر سکتا ہے. اللہ نے جنت ایسی بنائی ہے جو ہماری سوچ سے بھی پرے ہے، جہاں جا کر ہماری سوچ ختم ہو جائے گی، جنت اس سے آگے. جنت کے متعلق آتا ہے کہ اللہ نے جنت میں جو کچھ پیدا کیا ہے، وہاں حوریں جو اللہ نے رکھی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ دنیا کی طرف جھانک لیں تو سورج اور چاند کی ضرورت نہیں رہے گی، پوری دنیا روشن ہو جائے گی. اور زمین کا 2/3 یا 3/4 حصہ سمندروں پر محیط ہے، اور پانی اس کا نمکین اور کھارا ہے. اگر حور اس میں تھوک دے تو سارے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا. بتانا یہ ہے کہ آدمی جنت کا کچھ اندازہ کر سکے، ورنہ جنت اس سے بھی آگے ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا. جنت میں کس چیز کی کمی؟ لیکن آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت جیسے مقام پر بھی رہتے ہوئے تنہائی محسوس کر رہے تھے. اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں اور سب سے اوپر والی پسلی سے مائی حوا کو بنایا. ماں کا رشتہ جو ہے، ہم ماں کے جسم کا ایک حصہ ہے، بیٹی ہمارے جسم کا حصہ ہے، بہن ہمارے ماں باپ کے جسم کا حصہ ہے. اور بیوی کو اللہ پاک بائیں پسلی سے بنائے ہیں جو دل سے بہت قریب ہے. اور ایک عجیب بات سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ بائیں پسلی سے، اور وہ بھی اوپر والی ٹیڑھی پسلی سے بنایا. وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. اور فرمایا کہ اس کا ٹوٹ جانا طلاق ہے، اس کا ٹوٹ جانا طلاق ہے. اور اگر اسے تم چھوڑے ہی رہو گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی. لیکن فرمایا کہ بیویوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، ان کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو. بیوی کو اللہ پاک نے جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جس کے بغیر
حضرت آدم کا جنت میں گزارا مشکل ہو رہا تھا. بیوی کا ہونا اتنا اہم اور ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا چلن ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے. اللہ نے جوڑے بنائے، آدم علیہ السلام کے یہاں جو اولاد ہوئی تو انہی اولادوں میں جو اولاد ہوتی تھی ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر اس کے بعد ایک بیٹا ایک بیٹی. تو پہلی مرتبہ جو بیٹا بیٹی ہوئے تھے ان میں سے بیٹے کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی بیٹی سے کیا گیا، اور یہ سلسلہ چلا. اور شریعت میں اس وقت جو احکامات پر رہے اس پر عمل کرتے رہے. آگے آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکمل دین و شریعت عطا کیا گیا اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ عورتوں میں سے کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. 8 عورتیں ہیں محرم جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو چھوڑ کر کے بقیہ دنیا بھر میں کہیں بھی آپ نکاح کرنا چاہیں کسی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے. تو 8 عورتیں محرم ہے، اس کے علاوہ رشتہ کیا جا سکتا ہے. یہ مکمل احکامات دین اسلام میں اللہ پاک نے عطا کیے، اور یہ سلسلہ نکاح کا اسی وقت سے موجود ہے. اور ہم لوگوں کے وجود کا باعث بھی وہی ہے. اگر ہمارے ماں باپ کا نکاح نہیں ہوا ہوتا تو ہم بھی نہیں ہوتے، اور اگر دنیا میں نکاح کا سلسلہ رک جائے، موقوف ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ 100 سال میں یہ دنیا انسانوں سے خالی ہو جائے گی. بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بند ہو گیا تو ظاہر بات ہے جو لوگ ہیں آج روئے زمین پر وہ کتنے دن رہیں گے. اس امت کو اوسطاً عمر 60-70 سال کی دی گئی ہے. کبھی کبھار سنائی دیتا ہے کہ فنا کا انتقال ہوا، اس کی عمر 100 سال تھی، ورنہ اب تو لوگ اور بھی جلدی جا رہے. آپ قبرستان جاؤ گے، وہاں جو مرحومین جن کی تدفین ہوتی ہے آپ رجسٹر میں دیکھو گے تو ان کی عمریں عام طور پر 50 سال کے آس پاس ہوتی ہیں. قبرستان ہم لوگ جاتے ہیں اور ان جیسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، 50 سال کے آس پاس لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے. آپ مسجد میں آئے ہیں، کافی لوگ ہیں، اپنے آزو بازو میں نظر ڈال کر کے دیکھ لو، کوئی بوڑھا آدمی آپ کو دکھ رہا ہے؟ اب آدمی بڑھاپے تک یعنی بڑی عمروں تک 70, 75, 80, 90 سال کی عمر کے لوگ کم ہی آپ کو ملیں گے. یہ مشاہدہ ہے جو آج بھی ہم دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا تھا تو مائی حوا کی ضرورت پڑی. اللہ کا نظام تھا اس دنیا میں، اللہ انسانوں کو بھیجنا چاہتے تھے، رکھنا چاہتے تھے، تو پھر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ نے جوڑے بنائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان رشتوں میں بیوی کا جو رشتہ ہے انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم رشتہ ہے. اور جوانی سے زیادہ ادھیڑی میں اور ادھیڑی سے زیادہ بڑھاپے میں بیوی کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے جیسے دن گزرتے ہیں دلی لگاؤ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. جوانی میں جسمانی تعلقات ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز آگے چلتے ہوئے کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر جسمانی تعلق نہیں رہتا، برائے نام رہتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسی انسیت، ایسا تعلق، ایسی محبت عطا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. قرآن کریم میں جن جن چیزوں کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دیا ہے ان میں سے ایک نکاح کے ذریعے سے بیوی کا ملنا ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا.
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے نکاح کے ذریعے ایک اجنبی مرد اور عورت کے درمیان جو محبت، مودت اور الفت کا رشتہ قائم کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. آپ سوچو، ایک اجنبی عورت کسی اور خاندان سے، آپ کسی اور خاندان سے، پہلے آپ نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ماں باپ رشتہ طے کر دیتے ہیں اور قاضی صاحب نکاح پڑھا دیتے ہیں. لڑکی والوں کی طرف سے بذریعہ ولی یا بذریعہ وکیل ایجاب ہوتا ہے اور نوشہ قبول کر لیتا ہے، ایک رشتہ نکاح قائم ہو جاتا ہے. لیکن اس رشتہ نکاح کے بعد ان اجنبی مرد و عورت کے درمیان اللہ جو محبت ڈال دیتا ہے، یہ محبت دنیا کے تمام محبت کے رشتوں پر غالب آ جاتی. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیوی کے لیے آدمی ماں کو، باپ کو، بھائی بہنوں کو، خاندان کو، سب کو چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی محبت ڈال دیتے ہیں اور ایسا رشتہ آپس کا ڈال دیتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں. سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ جب اللہ نے یہ رشتہ قائم کیا ہے تو اس رشتے کو قائم رکھنے کی بڑی ذمہ داری مرد کی ہے. عورت آپ کے یہاں آئی بیوی بن کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا پہناؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو اس کو بھی پینٹ شرٹ پہنائیں. مالیت کے اعتبار سے جس قیمت کا جیسا کپڑا آپ پہنتے ہو اسی مالیت اور قیمت کا کپڑا بیوی کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. جیسا کھاتے ہو ویسا کھلانا چاہیے. یہ نہیں کہ صبح آپ 2 روٹی 4 روٹی گھر سے لیے اور پیچھے ہاتھ میں چھپا کر کے کہیں دکان پر جا کر آپ قیمہ روٹی کھا رہے ہیں اور گھر کے لوگ چٹنی روٹی کھا رہے ہیں. آپ رات میں ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں اور مرضی کا کھاتے ہیں، گھر کے لوگ دال چاول کھاتے. اللہ کے رسول نے فرمایا جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر پر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھائیں. شاید آپ کو اس سے جو فائدہ ہونا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں چشمک ہو جاتی، کسی بات پہ ناراضگی ہو جاتی، اور اس کی اصلاح کے لیے جو طریقہ بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جو ہے بات کرنا بند کر دے. سمجھدار عورتیں اس سے ہی اپنے معاملات حل کر لیتی. ساتھ میں کھانا کھانا بند کر دے، بستر علیحدہ کر لے. اب آپ اندازہ کرو، بستر علیحدہ کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ بستر ہمیشہ ساتھ میں رہنا چاہیے. آج ہماری جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ساری دشواریاں ہیں، لیکن اس سے بھی بیوی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. آپ ساتھ میں کھانا کھاتے رہو اور پھر ساتھ میں کھانے سے رک جاؤ تو اسے پتہ احساس ہوگا کہ کیا ہو گیا. گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. بیوی کے حقوق میں جو باتیں ہیں، آج اگر سماج اور معاشرہ ان حقوق کو ادا کرنے لگے تو لوگوں کی زندگی انتہائی شاندار اور مثالی زندگی ہوگی. یہ دوسروں کے لیے اور ہمارے لیے خوشگوار زندگی ہوگی، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنی چاہیے. اللہ پاک نے اسی نشانی کو فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے جب ایک اجنبی مرد عورت کے درمیان جذبہ رحمت، جذبہ محبت اور مودت پیدا کر دی
تو یہ اس رشتے کی وجہ سے اور ان میاں بیوی کے درمیان جذبہ محبت اور الفت کی وجہ سے جو سکون اللہ پاک عطا کرتے ہیں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اللہ نے دو چیزوں میں سکون رکھا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں. ایک تو اللہ نے اپنے ذکر میں دل کا سکون اور اطمینان رکھا اور تنبیہ کے ساتھ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. آج صبح نماز کے بعد میں مسجد سے باہر نکلا، ایک ایسا شخص جو دن بھر اپنا کام کرتا ہے، دن بھر کام کرتا ہے، لمبی ڈیوٹی ہے. مجھ سے اس نے 2-3 مسئلے پوچھے اور مسئلہ اس نے جو تیسرا مسئلہ پوچھا وہ یہ پوچھا کہ میں صبح کی نماز سے لے کر کے ظہر تک استغفار پڑھتا رہتا ہوں، استغفار پڑھتا رہتا ہوں، اور ظہر کی نماز سے لے کر کے میں عصر تک اور عصر سے لے کر مغرب تک تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہے، یہ پڑھتا رہتا ہوں، اور مغرب بعد سے لے کر کے بستر پر سونے تک درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. گنتا نہیں ہوں میں، تو مجھ کو گننا چاہیے کیا؟ میں نے کہا گننا ضروری نہیں ہے، تم بغیر گنو بغیر شمار کیے اللہ کو یاد کرو، اللہ بغیر گنے بغیر شمار کیے نعمتیں عطا کرے گا. میں نے کہا کہ تسبیح کی ضرورت نہیں، تسبیح تو مذکرہ ہے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو آپ کی زبان اللہ کا ذکر کرے گی. تسبیح مذکرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے پیچھے بھی یہ بات کہی کہ ہمیشہ اپنے پاس تسبیح رکھنا چاہیے، اور لوگوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہاں ہم رکھیں گے. ابھی مجمع میں مسجد کا جمعہ کا دن ہے، کس کی جیب میں تسبیح ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھانا. تھوڑے لوگ ہیں. جیب میں تسبیح رہنا چاہیے. آدمی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تسبیح ہاتھ میں لگی تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے. تسبیح مذکرہ ہے، یاد دلانے والی، اللہ کی یاد دلانے والی شے ہے، اپنے پاس رہنی چاہیے اور ہمارا معمول رہنا چاہیے صبح و شام اور اللہ دیگر اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کا. ایسا شخص تھا جس کے بارے میں میرا یہ گمان نہیں تھا کہ اس کا ایسا معمول ہوگا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتے رہنا، اور اگر کوئی موقع آیا بات چیت کرنے کا تو بات چیت کر لینا، اس کے بعد پھر استغفار پڑھتے رہنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو تم ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو، رطب اللسان رہو، آپ کی زبان اللہ کی ذکر سے تر و تازہ رہے. یہ حضور نے فرمایا. اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس طرح کا اس کا اپنا معمول ہوگا. ظاہر بات ہے ایسا معمول شاذ و نادر کسی کا ہوگا کہ صبح سونے سے سو کر اٹھا، رات سونے تک اللہ کے ذکر میں، استغفار میں، درود پاک میں اس کے اوقات گزرتے ہوں. بڑی بات ہے. تو اللہ نے اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں دل کا چین اور سکون رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اسی کے ساتھ پھر یہ بھی کہ اللہ نے دل کا چین اور سکون رشتہ نکاح میں رکھا ہے. اور میں نے بارہا نکاح کے موقع پر یہ بات کہی کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور بڑی عمر کا جب کوئی شخص گھر میں آتا ہے تو آنے کے بعد اس کی نگاہیں سب سے پہلے اپنی بیوی کو تلاش کرتی. بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ آدمی گھر میں آنے کے بعد پہلے دیکھتا ہے کہاں ہے. اگر اسے معمول کے مطابق جہاں دکھنا چاہیے تھا نہ دکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، رہ نہیں جاتا. وہ اپنے بیٹی سے پوچھے گا، پوتی پوتے لوگ سے پوچھے گا، نہیں تو بہو سے پوچھے گا
کسی سے پوچھے گا تیری دادی کہاں ہے، دوسرے سے پوچھے گا تیری اماں کہاں ہے. تھوڑی دیر کی غیبوبت بھی برداشت نہیں ہوتی. آدمی گھر آیا تو اسے بیوی دکھنا چاہیے. یہ ہے وہ تعلق جو اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے ذکر کیا. ورنہ گھر میں کوئی رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بیوی نہ رہے آدمی کو اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے. اللہ نے اسے نصف بہتر بنایا ہے، شریکہ حیات بنایا ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. اب ظاہر بات ہے آپ اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنا چاہتے ہو تو حقوق کی ادائیگی ضروری. جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا پہناؤ. اور ظاہر بات ہے جہاں رہتے ہو وہاں وہ رہے گی، لیکن اسی کے ساتھ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں جو ہم میں سے ہر شادی شدہ شخص کو یاد رکھنا چاہیے. آپ کو دو چیزیں دینا ضروری ہے بیوی کو. ایک تو عزت دینا ضروری ہے، عزت کے بغیر بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. جو لوگ اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے میکے کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی ایسے شوہر کو قطعاً پسند نہیں کرتی. اس کی مجبوری ہوگی وہ آپ کے ساتھ رہے گی، لیکن آپ کی کبھی عزت نہیں کرے گی اور کبھی دل سے آپ کو پسند نہیں کرے گی. اور دوسری چیز ہے محبت. آپ کو اس کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آنا ہے، اس کی عزت کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے اور اس کے ساتھ محبت کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. آپ بھوکے رہو گے آپ کے ساتھ وہ بھوکی رہ جائے گی، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے آپ کو کھلا کر کے خود بھوکی رہ جائے گی. لیکن اگر آپ نے اس کو عزت نہیں دی اور آپ نے اس کو محبت نہیں دی، وہ عورت آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، اور اگر رہے گی بھی تو دل سے آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے عمل سے دکھایا. آپ کی 11 بیویاں تھیں اور کسی ایک بیوی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک سے متعلق شکایت نہیں تھی. بیوی کو عزت دو، احترام دو، بیوی کو محبت دو، اس کے حقوق ادا کرو، بچوں کے حقوق ادا کرو. آپ کا خاندان خوشگوار زندگی گزارے گا. جو لوگ اپنی بیویوں کو عزت دیتے، انہیں محبت دیتے ہیں اور گھر میں دینی ماحول دیتے ہیں تو ان کی زندگیاں شاندار گزرتی. ابھی ہمارے مصلی تھے، جامع مسجد کے مصلی تھے، فجر کی نماز میں دکھتے تھے، سمک سیر کے ان کا انتقال ہوا، عبدالعزیز سیٹھ انتقال ہوا. ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کا فون آیا، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ 10 سال پہلے بیوی کا انتقال ہوا تھا، کیا وہ قبر پلٹائی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا قبر پلٹا سکتے، اتنا وقت گزر گیا ہے، 2 ڈھائی سال 3 سال گزرنے کے بعد قبر پلٹائی جا سکتی. سنگمیشور کا قبرستان ایسا ہے جہاں قبر کھودنا بہت مشکل ہے، بہت سخت زمین ہے، لیکن جو قبر ایک مرتبہ کھود جاتی ہے اس کو پلٹانا آسان ہوتا ہے. مسئلہ پوچھا، میں نے کہا کہ آپ پلٹا لو. جب قبر کھولی گئی، پلٹائی گئی، تو 10 سال پہلے جس خاتون کا انتقال ہوا تھا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. آپ اندازہ کرو، کاٹن کا کپڑا ہو اور اسے مٹی میں دفن کر دیا جائے تو مٹی ایک ایسی شے ہے جو لوہے کو بھی کھا جاتی ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی قبر میں رکھا گیا ہے.
بالکل کپڑا ایسے جیسے نیا کپڑا ہے. میں اتفاق سے وہیں قریب قبرستان کے قریب میں تھا. دوبارہ فون آیا کہ قبر پلٹانے کے لیے. جب قبر کو کھولا گیا تو قبر میں ایسے حالات ہیں. میں نے کہا جیسا ہے ویسے رہنے دو اور قبر بند کر کے بازو میں تدفین کر لو اور کسی کو دیکھنے مت دو. ظاہر بات ہے عورت کی قبر ہے, دیکھنے والے نامحرم ہوں گے, غیر ہوں گے. اگر آپ دکھانا شروع کریں گے ہجوم جمع ہو جائے گا. ظاہر بات ہے سب جو غیر محرم لوگ ہیں سب گنہگار ہوں گے اور اسے دیکھ کر اس کو بھی گنہگار کریں گے. جب اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ آج 10 سال پہلے انتقال ہونے کے بعد بھی وہ اپنی قبر میں کفن کے ساتھ سلامت ہے, تو آپ اندازہ کرو. ذمہ دار بتانے لگے کہ 30 سال پہلے بھی ایک واقعہ اسی طرح سنگمیشور کے قبرستان میں پیش آیا تھا. اپنا یہ بڑا قبرستان ہے, وہاں 3 مرتبہ میرا اتفاق ہوا کہ قبر کھودنے والوں نے جب قبر کھودی تو ایسے حالات تھے, فون کر کے بتایا تو میں نے خود جا کر کے دیکھا. 10-20 سال پرانی قبر, لیکن جسم اسی طرح, کفن اسی طرح سلامت. کہتے ہیں نا اللہ اپنے جس بندے کو ولایت کا مقام دیتا ہے, اس کے جسم شہادت کا مقام دیتا ہے, اللہ اس کے جسم کو مٹی پر حرام کر دیتا ہے. اور عجیب بات, یہ چاروں واقعے جو میرے علم میں آئے یہ چاروں واقعے عورتوں کے تھے. یعنی مدفون عورتیں جو تھی, میت جو تھی وہ عورت کی میت تھی. ایک آدمی کی بھی قبر ایسی نہیں دکھی جس کا جسم سلامت رہا. میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا گواہ اللہ ہوتا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اس کا کون سا عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا. ظاہر بات ہے جستجو ہوتی ہے. اس واقعے کے بعد لوگوں نے جاننے کی کوشش کی تو جو بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ وہ بہت کم گو تھی, بہت کم گو, اور اکثر اس کی زبان اللہ کے ذکر میں چلتی رہتی تھی. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, سب کے ساتھ اچھا سلوک, کم بولنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا. بتانا یہ ہے کہ بیویاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں انہیں عزت دینی چاہیے, احترام دینا چاہیے, انہیں محبت دینی چاہیے, زندگی خوشگوار رہے. اور بہترین میاں بیوی وہ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے نیکی کے کام پر مددگار ہو, نیکی کے کام پر مددگار ہو. قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے کہ تھوڑا سا تم پڑھ لو, آج جمعہ ہے سورہ کہف پڑھ لو, صبح ہے سورہ یاسین پڑھ لو, شام ہے سورہ واقعہ پڑھ لو, سورہ ملک کی تلاوت کر لو, نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لو. ایک دوسرے کو اس بات کی تلقین کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے یہاں ساتھ میں رکھا ہے تو وہاں بھی جنت میں اللہ پاک ساتھ عطا کرے. اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے. خدا نہ خواستہ ایک جنت میں ہے اور ایک جہنم میں ہے تو پھر کیا ہوگا. بہترین میاں بیوی وہ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے نیکی کے کاموں پر مددگار ہو. تو بیوی کا حق ادا کرنا ضروری ہے, اور اگر آپ نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا تو آپ کی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی. ہر وقت تو میں اور ہر وقت گھر میں مچمچ رہے, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. میاں بیوی کے تعلق سے کوئی بات گھر سے نکل کر کے باہر نہیں جانی چاہیے, اور یہ چیز کوئی بہت مشکل نہیں ہے. آپ تھوڑا سا محبت کا اور تھوڑا سا ہمدردی کا معاملہ جانوروں کے ساتھ کرو, وہ آپ سے مانوس ہو جاتے.
آپ نے دیکھا ہوگا لوگ شیر پال لیتے، حالانکہ جنگلی جانور ہے، اور تھوڑا سا اگر بگڑا تو کام ختم. مگر آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی ہمدردی کی وجہ سے وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، اپنی جبلت اور فطرت کو کنارے رکھ دیتا ہے اور آپ کے ساتھ وقت گزار لیتا ہے. تو بیوی کے ساتھ آپ اگر عزت اور احترام اور محبت کا معاملہ کرو گے، آپ کی زندگی خوشگوار رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو خوشگوار شاندار زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.